بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختمی مرتبہ ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں، حساس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے بارے میں ہر کوئی حساس ہے، نہیں، دوسروں کے بارے میں حساس۔ تعجب ہے، پیغمبر نماز جمعہ پڑھا رہے اور جیسی پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ جمعہ شروع کی تو آپ نے سورہ جمعہ چھوڑ دی، ایک دو آیتیں پڑھی تھی اور چھوڑ دی سورہ جمعہ، ایک مختصر سورہ پڑھا قل هو اللہ، قنوت کو چھوڑا، مستحبات کو چھوڑا، دوسری رکعت میں سورہ منافقون جو بڑا سورہ ہے چھوڑا، جلدی جلدی نماز پڑھی۔ پہلی صف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے تھے، جلدی سے گھبرا کر آگے بڑھے، یا رسول اللہ طبیعت ناساز ہے؟ کہ نہیں، ٹھیک ہوں۔ کہ پھر کیا بات ہے؟ نہ سفر ہے، نہ آندھی ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ طوفان ہے، نہ جنگ ہے، نہ کوئی اور پریشانی ہے، نہ بارش ہے، نہ طبیعت ناساز ہے، آپ نے نماز کو اتنا مختصر کیوں فرما دیا؟ پیغمبر نے فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ ظاہر ہے اب مسلمان بہت غیرت مند ہیں، یہ خواتین کو مسجد میں نہیں لے کے آتے، نماز کے لیے نہیں، منع ہے، صرف بازار جا سکتی، لیکن عہد رسول میں خواتین مسجد میں جاتی تھی، نماز جمعہ میں شرکت کرتی تھی، اور کسی خاتون کا بچہ نماز کے درمیان رو پڑا اور اس بچے کے رونے کی آواز پیغمبر کے کانوں سے ٹکرائی، پیغمبر نے نماز جمعہ کو مختصر کیا۔ اور جب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا تو آقا نے فرمایا سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ جب تک یہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا۔ رسول اسلام ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں، صرف انسانوں سے متعلق نہیں، حتی جانوروں سے متعلق۔ پیغمبر کی حدیث ہے اگر کوئی سفر حج میں اپنی سواری کو مارے، نہیں تھکا دے، تو اللہ کی بارگاہ میں نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ عدالت میں ایسے شخص کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جمادات جو رویہ ختمی مرتبہ نے بیان فرمایا، بس آخری بات کروں، گفتگو سمیٹ، پیغمبر کھیتوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں اور ایک جوان صحابی پیغمبر کے ساتھ ہے، اور چلتے چلتے جوان نے بے خیالی میں کسی درخت کا پتا توڑ لیا، کسی پودے کا پتا توڑا اور اسے مسل دیا اور مسل کے پھینک دیا اور آگے بڑھا، لیکن پیغمبر کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور صحابی کی طرف مڑے، پوچھا میرے صحابی یہ تو نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، ایک پتا توڑا ہے اور تو کچھ نہیں کیا۔ فرمایا میرے صحابی کیا تو یہ سمجھتے کہ تو نے پتا توڑا؟ کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا نا، آج تو نے ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو زبان 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح اور بندگی میں مصروف رہتی تھی۔ رسول اسلام ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں، رسول اسلام ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، رسول اسلام ہمیں عالم اور باشعور دیکھنا چاہتے ہیں، رسول اسلام ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ جنون، یہ شدت پسندی، یہ دہشت گردی، یہ قتل و غارت گری، کل کیا ہوا آپ کے علم میں 107 افراد شہید ہو چکے، اور کس طرح سے شہید کیا گیا؟ جن میں خواتین ہیں، بچے ہیں۔ وہ پیغمبر گرامی اسلام جو ایک بچے کے رونے کی آواز سے نماز جمعہ کو مختصر کر رہے ہیں، وہ کیسے برداشت کریں گے کہ ان کا نام لینے والا، امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والا اس طرح سے دسیوں مومنین کو، مسلمین کو شہید کر دے؟ یہ دہشت گردی، بس یہ آخری جملہ عرض کروں، یہ شدت پسندی، یہ قتل و غارت گری، یہ دہشت گردی، یہ کلنک کا ٹیکا اسلام کے حسین ماتھے پر کس نے لگایا؟ کہاں سے آیا؟ اسلام میں یہ شدت پسندی اور جنون اور دہشت گردی کا آغاز کیسے ہوا؟ اس طرز تفکر کی بنیاد کس نے رکھی اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ کس طرح اسلام اس کلنک کے ٹیکے کو اپنے حسین ماتھے سے ہٹا سکتا ہے؟ ایک روایت پڑھوں گا، اس میں دہشت گردی کی فکری بنیاد کی طرف بھی اشارہ کروں گا اور اسی روایت میں اس کا حل بھی پیش کروں گا۔ پیغمبر گرامی اسلام مسجد نبوی میں ہے اور ایک عرب بدو آ کر لوگوں کے بیچ میں، صحابہ کے بیچ میں گالیاں دینا شروع ہوا، توہین کرنا شروع ہوا، پیغمبر کی گستاخی کرنا شروع ہوا،
اور جب گستاخی کرتا رہا، گالیاں دیتا رہا، اور گالیاں دے دے کر تھک گیا اور اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی اور بات نہ بچی، تو اب چپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے پیغمبر کی طرف کہ پیغمبر میری بات کا کوئی جواب دے، لیکن حضرت نے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ بالآخر جب وہ کچھ دیر کھڑا دیکھتا رہا اور پیغمبر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، تو اب اس نے سر جھکایا اور واپس چل پڑا۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا، ختمی مرتبت کے لبوں میں جنبش پیدا ہوئی اور فرمائے اقطعوا لسانہ، سنیں مزاج رسالت، سنیں اسلام کا مزاج، سنیں اسلام میں دہشت گردی کی بنیاد، اور سنیں کہ اسلام کے حسین ماتھے سے سیاہ کلنک کے ٹیکے کو کیسے ختم کیا جا سکتا۔ لبھائے ختمی مرتبت میں جنبش پیدا ہوئی، فرمائے اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو۔ جیسی آواز بلند ہوئی، ایک تلوار نیام سے نکلی، کم نکلتی، میں نے جو پڑھا ہے تاریخ انسانی میں کوئی کافر تاریخ اسلام میں اس تلوار سے قتل نہیں ہوا، لیکن جب پیغمبر نے فرمایا اقطعوا لسانہ تو اس تلوار نکلی اور وہ شخص دوڑا دوڑا پہنچا دروازے پہ۔ جب پہنچا تو قتل کرنے لگا۔ سامنے سے علی ابن ابی طالب تشریف لے کے آ رہے تھے۔ جب علی کی نگاہ پڑی، پوچھا رکو ٹھہرو، کیا کرنے لگے ہو؟ کہا اس کی گردن ماروں گا، قتل کروں گا۔ کہا کیوں، کیا ہوا ہے، کیوں قتل کرو گے؟ کہا پیغمبر نے فرمایا۔ کہا پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کہا پیغمبر نے فرمایا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو۔ میں گردن ماروں گا، پھر اس کی زبان کاٹ کے پیغمبر کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ان کے حکم کی تعمیل ہو جائے۔ کہ پیغمبر نے ایسے کیوں فرمایا؟ کہ یہ سارا واقعہ ہوا تھا، اس نے کھڑے ہو کے گالیاں دی، اور جب یہ گیا دروازے قریب پہنچا تو پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ اور بھی کہا؟ کہ نہیں، بس یہی کہا کہ اچھا تم پیچھے ہٹو، میں دیکھتا ہوں، یہ علی تم پیچھے ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔ بادل ناخواستہ وہ شخص پیچھے ہٹا، علی قریب پہنچے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ علی قریب پہنچے اور بغور اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا۔ فقر، افلاس، غربت، تنگ دستی کی ساری داستان اس کے چہرے پر درج تھی۔ آنکھیں دسی ہوئی، چہرے کا رنگ زرد، ہونٹ خشک۔ علی نے دیکھا اور کیا فرمایا؟ اللہ کا حاجہ، اللہ کا حاجہ، کچھ حاجت ہے، کچھ چاہیے، کچھ ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہاں، اسی لیے تو مجھے محمد پہ غصہ آیا، کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، خود آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے گھروں میں فاقے ہیں، اس لیے مجھے غصہ آیا۔ حضرت نے فرمایا نہ، پیغمبر کے گھر میں تم سے زیادہ فاقے ہیں۔ جہاں تک تمہاری پریشانی کا تعلق ہے، تمہیں اپنی پریشانی پیغمبر کے سامنے بیان کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ تمہاری مدد نہ کرتے تب تم شکوہ کرتے۔ اب جب تم نے اپنی پریشانی بتائی، حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، درہم و دینار کی تھیلی نکالی، فرمایا یہ لے جاؤ، اور سنو یہ میری طرف سے نہیں ہے، میرے سردار محمد مصطفیٰ کی طرف سے، میرے سردار محمد مصطفیٰ کی طرف سے۔ جیسے ہی درہم و دینار کی تھیلی ملی، یہ ہنستا ہوا، خوش مسکراتا ہوا گھر کی طرف چل پڑا۔ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، میں کتنا غلط سوچ رہا تھا، یہ کتنے کریم ہیں جن کے پیروکار، جن کے ماننے والے بن مانگے عطا کرتے ہیں۔ میں غلط کہہ کے آ گیا، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پیغمبر کی تعریفیں کرتا وہ گھر کی طرف جا رہا ہے، اور وہ شخص جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا تلوار نکال کر غصے سے واپس پلٹا، پیغمبر کے پاس پہنچ کر علی کی شکایت کی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، جس کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا، علی نے اسے مالا مال کر دیا، مالا مال کر دیا۔ تو یہ سنا پیغمبر مسکرائے، فرمایا ہاں میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا، کہ آپ نے تو کہا تھا اس کی زبان کاٹ دو۔ علی نے کاٹ دیے، کاٹ دیے۔ کہا کیسے کاٹی ہے؟ کہا ایسے کاٹی ہے کہ اب جب تک وہ شخص زندہ رہے گا کبھی دوبارہ میری مخالفت نہیں کرے گا۔ بس گفتگو ختم ہوئی، کلام ایک ہے، جملہ ایک ہے، اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو۔ ایک کیا سمجھا، دوسرا کیا سمجھا؟ ایک تلوار لے کے چل پڑا مارنے کے لیے، اور دوسرا درہم و دینار کی تھیلی عطا کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا ملا؟ نتیجہ یہ ملا کہ اگر ہم نے کلام خدا اور کلام رسول کو علی اور علی کی اولاد کی زبان سے سمجھا
تو یہ دین ہمارے لیے رحمت بن جائے گا. اور اگر اس دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور سے کلام خدا کو، قرآن کو، حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی، یہی دین ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا. یہی دین ہمارے لیے دہشت گردی بن جائے گا. یہی دین ہمارے لیے شدت پسندی بن جائے گا. کربلا کیوں پیش آئی؟ کربلا اس لیے پیش آئی کہ ان زبانوں کو چھوڑ کر دین کو کہیں اور سے سمجھا جانے لگا. وہ رسول جو یہ برداشت نہیں کریں کہ نماز جمعہ کے دوران کوئی بچہ روئے، آپ نماز کو مختصر کر دیں، تو کیسے برداشت کیا ہوگا جب انہی کی بچی، وہ بچی جس کا نام سکینہ ہے. کون ہے سکینہ؟ سید صاحب تشریف لائے، تفصیلی مسائل پڑھیں گے. میں بس ریاض القدس اور منہاج الدموع کی ایک روایت پڑھوں گا. مقتل نگاروں میں گفتگو ہوئی کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے. تو مقتل لکھنے والوں نے یہ جملہ تحریر کیا کہ کربلا میں جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم ہے، جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے، جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت سارے شہیدوں سے زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا. جو جتنی دیر جیا اس نے اتنے مصائب برداشت کیے. اور پھر مقتل نگاروں نے یہ جملہ لکھا کہ سارے شہیدوں کے مصائب ایک طرف اور ایک ایک قیدی کے مصائب ایک طرف. اور پھر یہ جملہ تحریر کیا گیا کہ سارے قیدیوں کے مصائب ایک طرف اور حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کے مصائب ایک طرف. ایک روایت کا اشارہ عرض کروں، کتنی مشکل سفر ہے اس بی بی کا. 11 محرم کو جب کاروان تیار ہوا، شبعث بن ربعی، عمرو بن حجاج زبیدی اور شمر ابن ذیلجوشن، عمر ابن سعد، یہ افراد آگے بڑھے قہقے لگاتے ہوئے اور بچوں بیویوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہم آپ کو سوار کریں گے. ثانی زہرا نے انگشت سبابہ کا اشارہ کیا، خبردار کوئی ہمارے قریب نہ ہے، ہم مخدرات عصمت و طہارت ہیں، ہم خود سوار ہوں گے. ثانی زہرا نے ایک ایک بی بی کو سوار کیا، ایک ایک بچے کو سوار کیا، خود سید سجاد کو سوار کیا، اور سب کو سوار کروانے کے بعد سب سے آخر میں ثانی زہرا نے اس بچی کو سوار کیا جس کے لیے حسین وقت آخر خصوصی طور پر وصیت فرما گئے تھے، زینب میری سکینہ کا بہت خیال رکھنا. جناب سکینہ کو سوار کیا اور اب بی بی نے ارادہ کیا کہ آگے بڑھ کر خود سکینہ کے ساتھ سوار ہو جائے. لیکن جیسے ہی سوار ہونے لگی، شمر ابن ذیلجوشن جو کافی دیر غصے سے دانت پیس رہا تھا آگے بڑھا، کہنے لگا علی کی بیٹی ہم اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دیں گے. ثانی زہرا نے فرمایا شمر اس بچی نے کبھی محمل پر اکیلے سفر نہیں کیا، کیسے ممکن ہے کہ بغیر محمل کے، بغیر پالان کے یہ بچی اتنا مشکل سفر طے کر سکے؟ یا میرے ساتھ بٹھا دو یا اس کی ماں کے ساتھ بٹھا دو. کہ نہیں یہ بچی اکیلے سفر کرے گی. بی بی نے فرمایا بچی گر جائے گی. کہ نہ علی کی بیٹی ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی نہیں گرے گی. سنیں گے اس ظالم نے کیا کیا؟ زمین سے رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا اور نیچے سے گزار کر دوسرا سرا بی بی کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھا. پھر ہنسنے لگا کہ علی کی بیٹی دیکھیں میں نے کیسا بہترین انتظام کیا، اب آپ کی بچی نہیں گرے گی. بس میرے عزیزو قافلہ چل پڑا، منزلیں طے ہونے لگی، شہر گزر رہے ہیں، صحرا گزر رہے ہیں، آبادیاں گزر رہی ہیں، یہاں تک کہ رات کے آخری پہر میں جبکہ یہ ایک کاروان ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو یہ رسی اونٹ کی جلد کے ساتھ رگڑ کھاتے کھاتے اتنی کمزور ہوئی کہ ایک مرحلے پر کھل گئی. رسی کھلی، حسین کی بیٹی اونٹ کی بلندی سے زمین پر گری.
لیکن چونکہ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، سکوت تھا، سناٹا تھا، کسی کو پتہ نہ چلا حسین کی بچی گر چکی ہے۔ اس کے باوجود چند قدم طے ہونے کے بعد یہ کاروان رکا۔ جیسے قافلہ رکا، شمر سپاہیوں کے پاس گیا، کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا میری اجازت کے بغیر نہ رکنا، پھر کیوں رکے ہو؟ کہا اے شمر کیا کریں، وہ نیزہ جس پر سر حسین ابن علی سوار ہے، یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا اور اٹھانے کے باوجود ہم سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ شمر اگرچہ قاتل حسین ہے لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے بڑھے گا۔ سپاہیوں سے نہیں کہا کہ ایک نہیں اٹھا رہا تو دو اٹھاؤ، تین اٹھاؤ۔ اس شقی نے تازیانہ لیا، چلتا ہوا سید سجاد کے پاس آیا اور پوری طاقت سے امام سجاد کی پشت پر اس نے تازیانوں کی بارش کر دی۔ اتنے تازیانے مارے سید سجاد کی پشت پر کہ خون جاری ہوا، یہاں تک کہ کہا سید سجاد اپنے بابا حسین سے کو یہاں سے آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف رخ کیا اور سوال کیا، بابا اس وقت جنگل میں اس مقام پر رکنے کی وجہ بتا دیجئے، اپنے بیٹے کی سجاد کو اپنے رکنے کا سبب بتائیے۔ لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا ارے سجاد میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے اور جب تک سکینہ نہیں آئے گی میں یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ بس میرے عزیزوں، جیسے یہ آواز ثانی زہرا کے کانوں سے ٹکرائی، بی بی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا، آواز بلند کی، اینا بنتی السکینہ، اینا بنتی السکینہ، ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی ڈھونڈنا شروع کیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ثانی زہرا ایک جھاڑی کے عقب میں پہنچی جہاں ایک معظمہ ہے، ایک بی بی ہے، ان کے چہرے پر نقاب ہے اور سکینہ اس بی بی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہیں۔ ثانی زہرا حیرت سے آگے بڑھی اور حیرت سے سوال کیا کہ جب ساری دنیا ہماری دشمن ہو چکی ہے تو آپ کون ہیں جو اس بچی سے اتنی نوازش کر رہی ہیں؟ اور یہ بچی تو 11 محرم سے لے کے اب تک سارے سفر میں نہیں سوئی ہے، آخر آپ کی گود میں کیسے سو گئی؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹایا، فرمایا ارے زینب پہچانو، اگر میری گود میں نہیں سوئے گی پھر کس کی گود میں سوئے گی؟ اور اگر میں اس پر نوازش نہیں کروں گی اور کون کرے گا؟ یہ وہی گود ہے جس گود میں اس بچی کا بابا حسین آرام کرتا تھا۔ بس میرے عزیزوں، جناب سکینہ کو ثانی زہرا نے اٹھایا، واپس چلی، شمر سے کہا شمر میں نے تجھے کہا تھا ہماری بچی گر جائے گی، تم نے میری بات کو اہمیت نہ دی، ہماری بچی گر گئی، اب میں اس بچی کو اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گی۔ شمر کہنے لگا نہ علی کی بیٹی ایسا ممکن نہیں ہے، کہا ہماری بچی دوبارہ گر جائے گی، کہا نہ اب کی دفعہ میں ایسا انتظام کروں گا، آپ کی بچی شام پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی۔ میرے عزیزوں، آج سے ایک عرصہ پہلے ایران کی شام کی ایک شخصیت ہے ابراہیم دمشقی، ان سے حر عاملی نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم دمشقی وہ فقیہ جن کا تعلق شام سے تھا، یہ ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ شام میں بارشیں ہو رہی ہیں، دمشق میں بارشیں ہو رہی ہیں، تو جناب سکینہ خواب میں آئی اور کہا کہ بارشوں کی وجہ سے ان بارشوں کا پانی میری قبر میں جا رہا ہے، اپنے بابا ابراہیم کو میرا پیغام دو کہ چل کر میری قبر کی مرمت کروائیں۔ جب بیٹی نے باپ کو یہ خواب بیان کیا تو باپ نے کہا محض تمہارا وہم ہے، خیال ہے، وہ نبی زادی ہے، وہ امام کی بیٹی ہے، ان کی قبر کھودنا بے ادبی کے مترادف ہے، یہ خواب کسی اور سے بیان نہ کرنا۔ اور دوسرے دن جناب سکینہ ابراہیم دمشقی کی دوسری بیٹی کے خواب میں آئی، وہی پیغام دیا۔ دوسری بیٹی نے جب ذکر کیا تو پھر بابا نے وہی بات کی، کہا چونکہ آپ نے اپنی بہن سے سنا تو آپ کو بھی ایسا خیال آیا، ایسی باتیں نہیں کی جاتی ہیں، وہ حسین کی بچی ہیں، ان کی قبر کھودنا بے ادبی ہے، اس لیے کسی اور سے یہ خواب بیان نہ کرنا۔ اور تیسری رات جب ابراہیم دمشقی سوئے، یہی خواب دیکھا، جناب سکینہ نے فرمایا ابراہیم میں 2 دنوں سے تمہاری بیٹیوں کے ذریعے تم تک یہ پیغام پہنچا رہی تھی لیکن تم نے میری بات کو اہمیت نہ دی۔ ابراہیم بارشوں کی وجہ سے میری قبر میں پانی جا رہا ہے۔ ابراہیم اٹھے، سر و سینہ پیٹتے ہوئے اپنی زوجہ کو اٹھایا، بچیوں کو اٹھایا، یہاں تک کہ صبح نماز فجر کے بعد اپنے محلے سے مومنین کو ساتھ لیا، علماء کو لیا، محلے کی خواتین کو لیا، گھر کی خواتین کو لیا، قبرستان میں پہنچے، قبر کھودنا شروع کی، مٹی ہٹاتے ہٹاتے جہاں سے سنگھائے قبر ظاہر ہوئے، جیسے قبر کے پتھر ظاہر ہوئے۔ ایک مرتبہ ابراہیم دمشقی نے کہا اب سب مرد پیچھے ہٹ جائیں، یہ امام زادی کی قبر ہے، اب خواتین یہ پتھر ہٹائیں گی۔ مرد پیچھے ہٹے، خواتین آگے بڑھی اور ان کے گھر کی اور محلے کی خواتین نے جب پتھر ہٹانا شروع کیے، ایک ایک پتھر ہٹاتے ہوئے
ایک مرتبہ کچھ لمحوں کے بعد ان کی بیٹیاں، ان کی زوجہ، باقی خواتین سر پیٹتے ہوئے واپس آئیں. کہا بچیوں نے بابا آپ تو ہمیں بتایا کرتے تھے اس بچی کو غسل دیا گیا، بابا آپ تو ہمیں بتایا کرتے تھے اس بچی کو کفن دیا گیا، لیکن ہم نے حسین کی بیٹی کو اسی خون آلود کرتے میں دیکھا، ہم نے حسین کی بیٹی کو اسی خون آلود کرتے میں دیکھا، ہم نے حسین کی بیٹی کے چہرے کو، رخساروں کو خون سے سرخ دیکھا ہے. جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میں سوچنے شروع ہوا کہ شام میں، کربلا میں اور اس سفر میں بی بی کے بندے کھینچے گئے تو کان زخمی ہوئے، لیکن بی بی کا کرتا کب خون آلود ہوا تھا، بی بی کا چہرہ خون سے کب سرخ ہوا تھا. پھر ریاض القدس کی یہ روایت جو میں آدھی پڑھ کے چھوڑ دیتا تھا، لیکن آج میں مکمل کر رہا ہوں، یہاں تک کہ جناب ثانیہ زہرا نے جناب سکینہ کو اٹھایا کہ شمر میں اس بچی کو اکیلے نہیں بیٹھنے دوں گی، یہ میرے ساتھ سوار ہوگی. شمر کا نام علی کی بیٹی، ایسے ممکن نہیں ہے ایسی یہ بچی اکیلے سفر کرے گی. تو شمر نے کہا یہ اکیلے سفر کرے گی. بی بی نے فرمایا یہ بچی دوبارہ گر جائے گی. کہا نہیں گرے گی، اب میں وہ کام کروں گا کہ یہ بچی شام پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی. عزاداروں مجھے معاف کرنا، سخت روایت ہے لیکن اب اس لیے پڑھتا ہوں کہ زندگی کس مرحلے پہ ساتھ چھوڑ جائے. اس شقی نے کیا کیا، حسین کی بیٹی کو اب اس اونٹ کے اوپر، ناکا کے اوپر لٹایا اور پھر رسیوں سے کس کے باندھنا شروع کیا، اور پھر جو اونٹ کو دوڑایا تو پھر بی بی کے جسم سے خون جاری ہوا، اور جب شام پہنچ کر رسیوں کو کھولا گیا تو بی بی کا سارا جسد خون آلود ہو چکا.